لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا صدق الله العظيم۔ تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں کے تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیرے حسن ادا کا کیا کہنا، والعصر تیرے زمان کی قسم، والقمر تیری جان کی قسم، والبلد تیرے مکان کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا۔ پچھلے اسباب کا جائزہ تاکہ یہ کورس کی موٹی موٹی باتیں وہ ازبر ہوتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات طیبہ، نبوت سے پہلے والی زندگی، مکی زندگی، مدنی زندگی، پیدائش مبارکہ، واقعہ شق صدر جو پہلی دفعہ ہوا، والدہ ماجدہ کی وفات، دادا جان کی وفات، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح، تعمیر بیت اللہ، پہلی وحی کا نزول، 40 سال کی عمر ہو گئی اور ادھر سے نبوی پہلا سال ہو گیا۔ تو پہلا، دوسرا اور تیسرا نبوی سال یہ خفیہ تبلیغ کے ہیں، چوتھا سال جو ہے یہ اعلانیہ تبلیغ کا ہے۔ اعلانیہ تبلیغ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر جو ظلم و تشدد ہوئے، ان میں سے کچھ نمونے جو ہیں وہ کل گوش گزار کیے تھے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے پوچھا کہ مشرکین مکہ نے مکی زندگی کے اندر سب سے زیادہ بدسلوکی جو ہے وہ کون سی کی تھی، اور سب سے زیادہ مشکل اور بھاری دن کون سا تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے یہ جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط یہ آیا اور اس نے آ کر کپڑا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالا اور اس کو بل دینے شروع کر دیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ذرا وہ گلا گھٹنے سے خراب ہونے لگی تو اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے اللہ کے بندو، ایک ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا یہ نعرہ ہے کہ میرا پالنے والا، میرا حاجت روا، میرا مشکل کشا، میری کھوٹی قسمت کھری کرنے والا یہ کون ہے؟ ربی اللہ، میرا اللہ ہے۔ جس بندے کی یہ دعوت ہے تم اس بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ عقبہ بن ابی معیط کو حضرت صدیق اکبر نے پیچھے کیا۔ جس وقت پیچھے کیا تو قریش سارے کے سارے حضرت صدیق اکبر پر ٹوٹ پڑے، مار مار کے اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ چہرہ جو ہے اس کے اوپر بھی سوزش ہے اور سارا بدن جو ہے وہ لہولہان ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل بے ہوش ہو جاتے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب ان کا کام جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے، لوگ ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ کے چلے گئے۔ جس وقت صدیق اکبر کے گھرانے کو پتہ چلا تو ان کے گھرانے والے آ گئے، حضرت صدیق اکبر کو اٹھا کر لے گئے۔ وفات تو نہیں ہوئی تھی، سانس لے رہے تھے، لیکن اتنے زیادہ زود کوب کیے گئے تھے، اتنی زیادہ مار پڑی تھی کہ چہرہ جو ہے اتنا سوجا ہوا ہے کہ شناخت نہیں ہوتی کہ یہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ گھر والوں نے جتن کرنے شروع کر دیے، ہوش میں لانے کے لیے جو کچھ ٹوٹکے ہوتے ہیں گھر والوں نے وہ کرنے شروع کر دیے۔
بڑی دیر کے بعد صدیق اکبر نے آنکھ کھول لی، گھر والے سارے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ آنکھ کھولتے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی والدہ نے شکر کیا کہ ابھی تک میرا بیٹا جو ہے وہ زندہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے آنکھ کھولتے ہی پوچھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال؟ اللہ اکبر۔ والد ناراض، اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، والدہ ناراض، اس وقت تک وہ بھی مسلمان ابھی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جس بندے کے پیچھے تجھے اتنی مار پڑی ہے کہ مارنے والوں نے تمہیں اپنے گمان کے مطابق مردہ کر دیا ہے اور تمہاری شکل تک مسخ کی گئی ہے، اتنا پیٹا گیا تمہیں اور تم اب بھی اسی کا نام لیتے ہو۔ والدہ نے دودھ کا پیالہ گرم گرم پیش کیا، صدیق اکبر نے اشارے سے پیچھے کر دیا، فرمایا جب تک مجھے اپنے محبوب کا نہیں پتہ چلے گا اس وقت تک اپنی زبان پر کسی چیز کو نہیں رکھو۔ والدہ مجبور ہے، منتیں کر رہی ہے۔ صدیق اکبر ایک ہی کہتے ہیں کہ میری تو یہ حالت، مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک مجھے حالت نہیں بتائی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک میں ہوش میں تھا تب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا رہا، جب مجھے ہوش نہیں رہی اس کے بعد کیا حالات بنے، کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سلوک کیا، مجھے جب تک اس کی خبر نہیں ملے گی کوئی چیز نہیں کھاؤں پیوں۔ والدہ کہنے لگی مجھے کیسے پتہ چلے گا اب ان کی کیا حالت ہے، مجھے کیا پتہ اس وقت وہ کدھر ہیں؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اماں جان ایک گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں جاؤ گے، فلاں نام کی عورت ہے، اسے جا کر میرا حوالہ دینا اور اسے جا کر پوچھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی والدہ جب اس کے گھر میں گئیں، ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا مجھے کیا پتہ، میں تو نہیں جانتی۔ حضرت صدیق اکبر کی والدہ نے اپنے بیٹے کا حوالہ دیا کہ اس کے ساتھ آج یہ سلوک ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی بھائی مجھے کسی بات کا نہیں ہے پتہ۔ اچھا واقعی ابو بکر کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے؟ ہاں جی واقعی یہ ہوا ہے۔ اچھا آؤ پھر میں چلتی ہوں۔ جس وقت وہ عورت بھی چل کے گھر آئیں تو سیدنا صدیق اکبر نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ کس حالت میں ہے؟ تو اس خاتون صحابیہ نے سیدنا صدیق اکبر کی والدہ کی طرف دیکھا کہ یہ پاس سن رہی ہیں اور آپ مجھ سے رسول اللہ کا پوچھتے ہو، کتنے حالات کڑے ہوں گے، کتنی سخت حالات ہوں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فرمایا کہ یہ میری والدہ ہیں، یہ صیغہ راز میں رکھیں گی، آپ جو ہے نا کھل کے بتاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا مجھے پھر ان کے پاس لے چلو، حالت نہیں ہے چلنے والی۔ والدہ منتیں کر رہی ہیں، فرماتے ہیں نہیں، جب تک اللہ کے نبی کو نہیں دیکھوں گا کوئی چیز نہیں کھاؤں۔ رات کا کچھ اندھیرا ہوا، انہی دو خواتین کا سہارا لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے انتہائی کمزوری اور نکات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھ کر رسول اللہ بھی انتہائی غمزدہ ہوئے، اور حضرت صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر تم بتاؤ تمہارا کیا حال؟ صدیق اکبر فرمانے لگے یا رسول اللہ باقی تو ساری چیزیں قابل برداشت تھیں، لیکن ایک ظالم نے جس وقت انتہائی بے دردی کے ساتھ منہ پر جوتا مارا تھا تو اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہی، اور اسی جوتے کی وجہ سے میرا جو ہے یہ چہرہ جو ہے یہ سوزش میں ہے، اور میری حالت اس کے بعد یا رسول اللہ لیکن آپ کو جب میں نے دیکھا ہے اب مجھے پچھلی ساری تکلیفیں بھول گئی۔ کل مصیبت بعدک جلل، جب آپ کی زیارت ہو گئی ہے، آپ کی حالت خیریت والی میرے سامنے آ گئی ہے، اللہ کے نبی اب مجھے اپنی ساری تکلیفیں بھول گئی۔ یہ تھا سچا پیار، یہ تھی سچی محبت جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل کے اندر گری ہوئی تھی۔ تو یہ سارے حالات چوتھے نبوی سال کے ہیں جب آپ نے اعلانیہ تبلیغ کی ہے،
5واں نبوی سال جو ہے شروع ہوتا ہے 5ویں نبوی سال کی ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے سورہ کہف کا نزول فرما دیا۔ سورۃ کہف قرآن مجید کا ذوق رکھنے والوں کو پتہ ہوگا، اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کا ذوق نصیب فرمائے۔ بھائیو، جس طرح آپ یہاں دور دراز سے بڑے شوق سے آتے ہو اپنے پیارے نبی کی سیرت سننے کے لیے، اسی طریقے کے ساتھ اسی شوق کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ یقین کریں قرآن مجید کا آج بھی یہ اعلان ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن مجید آج بھی کتاب ہدایت ہے۔ جس محلے میں بھی ہیں، جون سی مسجد بھی قریب ہے، جس مسجد میں بھی قرآن مجید کی ترجمے کی کلاس لگتی ہے، آپ ضرور قرآن کے ترجمے کی کلاس میں شریک۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید اتنا وفادار ساتھی ہے، اتنا وفادار ساتھی ہے، جو دنیا کی زندگی میں قرآن سے وفا کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، فرمایا یہ قرآن قبر کے اندر اس بندے کے لیے روشنی کا ذریعہ بنے گا۔ فرمایا یہ قرآن پل صراط میں گزرنے کا ذریعہ بنے گا، اور یہی قرآن میدان محشر میں اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں قرآن مجید جس کی سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ بھلا قرآن کی سفارش کو رد کریں گے؟ اس لیے قرآن مجید جو ہے یہ بڑا وفادار ساتھی ہے۔ میں کئی دفعہ سمجھانے کے لیے یہ عرض کرتا ہوں، نماز کی حالت میں اگر ہم موبائل کو سائلنٹ کرنا بھول جائیں، ہاں، اور نماز کی حالت میں کال نہیں، میسج کی ٹیون آ جائے، وہ ایک ٹون ہونے کی بات ہے کہ ہمارا ذہن جو ہے وہ ادھر ٹون ہو جاتا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کس کا نماز کے اندر یہ خیالات، اب میسج پتہ نہیں کس کا ہے، کس دوست کا ہے، گھر سے ہے، کس کا ہے، اس نے کیا لکھا ہوگا، ہمارے خیالات حالانکہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میسج کے اندر بعض بات ایسے میسج ہوتے ہیں جن سے ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں، کمپنیوں پہ میسج آتے ہیں، بعض اوقات جھوٹے میسج بھی ہوتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے آپ کے لیے انعام کا جو وہ انعام ہے، لیکن پتہ ہے ہمیں کہ میسج جھوٹے بھی ہیں، میسج ہمارے مطلب کے نہیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی میسج کی گھنٹی آئی تو ساری توجہ بھائیو اللہ کی قسم، اللہ کا میسج ہے کہ ہمارے نام جس طرح اس میسج کو جب تک پڑھ نہیں لیتے نہیں ہوتا، بالکل بھی غلط ہونی چاہیے۔ ہمیں مجید کو جب تک سیکھ کے نہیں، ہمیں سمجھ نہیں۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تو صحابہ کہف کا واقعہ بیان کیا، اور اس صحابہ کہف کے واقعہ میں اشارہ ہے کم وہ ملت کا کہ جس وقت مسلمانوں پر اپنی سرزمین ان کے لیے کام کر دی ہے، اس وقت کیا کرنا ہے؟ اصحاب کہف دوسرا واقعہ اس کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہ السلام، اس کے اندر اللہ نے اشارہ کر دیا کہ نتائج جو ہیں ہمیشہ ظاہری طور پر نہیں ہوتے، کبھی کبھار نتائج میں اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کشتی والوں کو صبر کیا، تھپڑ مار کے کشتی کا پٹا توڑ دیا، اللہ نے ان بیچاروں نے کرایہ نہیں کرتا، حضرت نے الٹا نقصان کر دیا۔ اسی طریقے کے ساتھ ایک بالکل معصوم سا بچہ ہے، حضرت نے اسے تھپڑ مار کے قتل کر دیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ حضرت نے بتایا میں نے کہا نہیں تھا کہ لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ چلنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ میں نے کہا تھا میرے ساتھ چلنا ہے تو صبر کرنا، خاموش رہنا۔ اب جب دو دفعہ ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے حضرت جی دو دفعہ، اب اگر میں تیسری دفعہ سوال کروں گا پھر آپ مجھے الگ کر دینا، میرے ساتھ مزید سفر نہ کرنا۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَانْطَلَقَا
پھر وہ اللہ کے دونوں پیغمبر چل پڑے، چلتے چلتے ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے، تھکاوٹ تھی سفر کی، گاؤں والوں سے کھانا مانگا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، کھانا دے دو۔ تو گاؤں والوں نے کیا کیا؟ فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اب ادھر سے انکار ہوا ہے، گاؤں سے باہر نکلنے لگے، ایک مکان کی دیوار گر رہی ہے، حضرت نے اس دیوار کو ٹھیک طرح کر دیا تاکہ یہ دیوار گرے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، کہنے لگے کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا، آپ ان کی دیواروں کو مرمت کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب سنو سأنبئک بتأویل، میں اب وہ سارے حالات و واقعات تمہیں بتاؤں۔ وہ کشتی والے جنہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا تھا، میں پھٹا اس لیے ان کا توڑا تھا میں نے کہ کان وراءہم ملک، دریا کی دوسری جانب ایک بڑا جابر قسم کا بادشاہ تھا، وہ ہر اچھی کشتی کو اپنے قبضے میں کر رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ بیچارے اچھے لوگ ہیں، کہیں ان کی کشتی بھی بادشاہ قبضے میں نہ کر لے، تو میں نے کشتی کو عیبدار بنا دی۔ دوسرا، جس بچے کو میں نے مارا، یہ بچہ جو ہے اللہ کے علم سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ بچے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کو انتہائی عذاب میں مبتلا کرنا تھا۔ تیسری بات جو آپ نے دیکھی کہ وہ جو دیوار گر رہی تھی، میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اس دیوار کے نیچے کان تحتہ کنز لہما، یتیم دو بچے تھے، ان کا خزانہ تھا اور وہ ابھی تک چھوٹے بچے تھے، میں نے اس لیے دیوار کو سیدھا کر دیا کہ وہ خزانہ کسی اور کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ اب دیکھنے میں کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا اس واقعے سے کہ ہمیشہ حالات جو ہے وہ ظاہر کی طرح نہیں ہوتے، کبھی کبھی اس کے برعکس بھی ہو جاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ اس صورت کے اندر حضرت ذوالقرنین بادشاہ کا ہے۔ 4 بادشاہ دنیا میں ایسے گزرے ہیں، 4 بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک۔ 2 بادشاہ جو ہیں وہ مسلمان اور 2 بادشاہ جو ہیں وہ کافر گزرے۔ مسلمان بادشاہوں کے اندر ایک یہ ذوالقرنین ہے اور دوسرے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے، یہ مسلمان بادشاہ ہیں۔ اور کافر بادشاہوں کے اندر اب نام ذہن میں اس وقت نہیں ہے، وہ 2 کافر بادشاہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کے واقعہ سے اشارہ کیا کہ زمین اللہ تعالیٰ کی بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے، اس لیے مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سورت بھی نازل ہوئی، اس کے ساتھ سورت الزمر بھی نازل ہو گئی، اس کے اندر بھی اشارہ ہوا ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اگر ایک جگہ رہ کر تمہیں اپنے دین پر عمل نہیں لوگ کرنے دے رہے، اپنی زمین تمہارے اوپر تنگ کر دی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ارض اللہ واسعہ، اللہ کی بڑی زمین وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اللہ جو ہے وہ بدلہ عطا کرتے۔ یہ سورہ زمر کا نزول اور سورت کاف کا نزول یہ 5ویں نبوی سال کے ابتدا میں ہوا کہ جب ایمان والوں کو خطرہ ہو تو اصحاب کاف کی طرح ہجرت کرو۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعہ سے سبق کہ نتائج ہمیشہ ظاہر پر نہیں، کبھی کبھی پر عکس بھی ہوتے ہیں، اور ذوالقرنین کے واقعہ سے سبق ملا کہ زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے اس زمین کا وارث بنا دے۔ اب یہ اشارات جب ہو گئے، مکے والوں پر زمین جو ہے وہ تنگ کر دی گئی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو بندے زیادہ تنگ ہیں نا، وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ حبشہ پرانا نام ہے جو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، موجودہ نام وہ پرانا حبشہ جو ہے بڑا وسیع تھا، اب یہ ممالک اس جگہ بنے ہوئے ہیں، ایریٹیریا، ایتھوپیا اور سوڈان، یہ ممالک، ان کا پرانا نام جو تھا وہ حبشہ تھا۔ اب سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبشہ کا کیسے پتہ چلا؟
بھئی کوئی کرسی ہو تو حضرت شاہ صاحب کو دیں، شاہ صاحب بیمار ہیں، ہمارے محسن ہیں، تو کرسی کا انتظام کریں حضرت شاہ صاحب کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا کہ ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی طرف کرنی ہے؟ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حبشہ جو ہے اس کا بادشاہ یہ بڑا رحم دل بندہ ہے۔ اصل تو پیغمبر کے جو علم ہوتا ہے اس کا اصل ذریعہ تو وہی الہی ہوتا ہے، لیکن اسباب کے درجے میں یاد ہوگا پچھلے اسباق کے اندر ام ایمن کا کوئی نام پڑا تھا، یاد ہے؟ کون تھی وہ؟ اب پتہ چلتا ہے۔ اس کی حضرت خدیجہ کی لونڈی؟ نہیں جی، حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ جو تھیں یہ ان کی لونڈی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، والدہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے، تو اس وقت رسول اللہ اور آپ کی والدہ ماجدہ اور تیسری ساتھ یہی خاتون تھی ام ایمن۔ یہ پوچھا اس لیے نہیں جاتا کہ آپ کا امتحان ہو، یہ یاد رکھیں، صرف اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ جب بندہ ذہن پہ زور دے کے ایک بات کو یاد کرتا ہے نا تو وہ بات پھر پائیدار ہوتی ہے، وہ ذہن میں اپنی جگہ بنا لیتا۔ اب مجھے یقین ہے کہ دوبارہ آپ کو یہ بات نہیں بھولے گی۔ تو حضرت ام ایمن جو تھی نا یہ نسلاً حبشیہ تھی اور یہ حبشہ کی رہنے والی تھی۔ ان کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات و واقعات کا کچھ ادراک تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم کیا کہ آپ جو ہیں وہ چلے جائیں۔ تو وہاں جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس عہدے کا نام ہے نجاشی، عہدے کا نام نجاشی، اور اس کا اصل نام اسحمہ۔ یہ اس وقت عہدے ہوا کرتے تھے جس طرح ہمارے ہاں صدر کو پرائم منسٹر کہا جاتا ہے، نام بدلتے رہتے ہیں، شخصیتیں بدلتی رہتی ہیں۔ ایران کا جو بادشاہ ہوتا اسے کسرا کہا جاتا تھا، روم کا جو بادشاہ ہوتا اسے کیسر کہا جاتا تھا، تو حبشے کا جو بادشاہ ہوتا اسے نجاشی کہا جاتا۔ اصل نام اس کا اسحمہ، حمزہ صاد ہا حلوے والی اور میم اور ہا دوسری، اسحمہ۔ اب ہمارے کورس میں قاری حضرات بھی موجود ہیں، اب ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی تلفظ جو ہے وہ غلط نہ ہو جائے۔ قاری علی احمد صاحب نے جماعت کرائی، دونوں ہی قاری علی احمد، اللہ نے بڑا پیارا ان کو آواز دی ہوئی ہے، یار یہ گلا بدل نہیں سکتا اس کورس میں، قاری علی احمد صاحب۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی ہجرت کے اندر 12 مرد اور 4 خواتین انہوں نے ہجرت کی ہے، اور اس قافلے کے امیر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو ہیں یہ دونوں تھے میاں بیوی، اور یہ اس قافلے کے امیر ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور فرمایا دوسرا جوڑا جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی وہ حضرت عثمان غنی اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ لوگ جس وقت ادھر پہنچے وہاں جا کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا، محنت مزدوری کرنے لگ پڑے، اور وہاں اپنے اسلام کے مطابق عبادت کرنے لگ پڑے، بڑی خوشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور یہ ہجرت رجب کے مہینے کے اندر ہوئی ہے، شاید ادھر لکھا بھی ہوگا، رجب میں روانگی ہوئی ہے۔ 12 مرد ہیں اور 4 عورتیں ہیں۔ اب رجب، شعبان، رمضان یہ 3 مہینے گزرے، اور 3 مہینوں کے بعد جب شوال کا مہینہ شروع ہوا نا تو شوال کے مہینے میں یہ لوگ جو ہے واپس آئے۔ اور واپسی کی وجہ کیا بنی؟ واپسی کی وجہ یہ بنی کہ ان کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قریش کی صلح ہو گئی ہے، قریش مکہ جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے لیے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، اس لیے یہ جو ہے نا اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔
जिस वक्त ये लोग हिजरत करके गए हैं ना, इनके बाद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी इरादा बना कि मैं भी हिजरत करूं। हजरत इसी इरादे से चले हैं। मक्के से कोई 5 कोस की मुसाफत पर एक जगह है बरकुल गमाद। बरकुल गमाद जगह पर जब पहुंचे तो आगे से कबीले का एक सरदार इब्ने दगना नामी आदमी वो आगे से आ रहा है। उसने आगे पूछा, अबू बकर किधर जा रहे हैं? हजरत सिद्दीक अकबर ने बताया कि अब मक्का छोड़ के जा रहा हूं। इब्ने दगना कहने लगा, अबू बकर आप जैसी शख्सियात तो मक्का नहीं छोड़ सकती। आप जैसी शख्सियात अगर मक्के को छोड़ेंगी तो मक्के का क्या बनेगा? और इस मौका पर इब्ने दगना ने जो अल्फाज कहे वो सुने अल्फाज, और फिर याद करें कि ये अल्फाज किसने और कहे थे। पिछले कोरस के अंदर ये अल्फाज हमने सुने। इब्ने दगना कहता है, इन्नका लतासिलुर राहिमा, अबू बकर तू तो रिश्तेदारों को करीब करने वाला है, सिला रहमिया करने वाला है। व तकसिमुल मादूमा, अबू बकर तू तो गरीबों को कमा कर देने वाला है। व तहमिलुल कल्ला, अबू बकर तू तो कमजोर लोगों का बोझ अपनी कमर पे लाद के चलने वाला है। व तकरी उस ज़ईफा, अबू बकर तू तो बड़ा मेहमान नवाज किस्म का आदमी है। व तुईनु अला नवाइबिल हक, अबू बकर तू तो नेकी के हर काम में मुआवन है। याद आया कि ये अल्फाज पीछे कहाँ सुने हैं? जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई थी, आप सर्दी में ठिठरते हुए घर आए। अम्मा जान हजरत खदीजतुल कुबरा को ये बात बताई। बेअईन ही यही अल्फाज उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही अल्फाज कहे कि या रसूल अल्लाह आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, आप तो कमजोरों का बोझ उठाने वाले हैं, आप तो बड़े मेहमान नवाज। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर की मुमासलत कितनी है। अब ये नहीं कि इब्ने दगना ने कोई वो अल्फाज सुने थे, नहीं, वो घरेलू औरत है, वो अपने खामद से ये बातें कर रही हैं। लेकिन इन दोनों के मिजाज में कितना जो है ना हम आंगी है कि जो सिफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है वही सिफात सैयदना सिद्दीक अकबर के अंदर भी मौजूद। तो ये वापस लेके आ गया। इब्ने दगना कहने लगा, मैं आपको हिजरत नहीं करने दूं। आकर काबे में ऐलान कर दिया, ओ भाई कुरैशियों सारे सुन रहे हो, अबू बकर मक्का छोड़ के जा रहे थे, मैं अबू बकर को वापस ले आया हूं। अबू बकर मेरी पनाह में है, कोई बंदा उन पर हाथ नहीं उठाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, तेरी पनाह हम भी मानते हैं, लेकिन एक शर्त है, अबू बकर से कह दो कि जो कुछ भी करना है अपने घर के 4 दीवारी के अंदर करे, बाहर कोई काम नहीं करेगा। अल्लाह की इबादत करनी है अपने घर के अंदर करे, कुरान की तिलावत करनी है घर के अंदर करे, इस पर कोई इतराज नहीं, बाहर निकल के करेगा तो फिर हमें इतराज। इब्ने दगना ने आगे हजरत सिद्दीक अकबर को बता दिया। हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने फरमाया ठीक है, अपने घर के अंदर छोटी सी मस्जिद बना ली। हजरत सिद्दीक अकबर को अल्लाह ने बड़ी खुश अलहानी दी हुई थी। हजरत सिद्दीक अकबर कुरान मजीद की तहज्जुद के वक़्त में तिलावत किया करते थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक तो सिद्दीक अकबर का सोज, ये आप कभी सुने ना, अरबी लहजों में जो कुर्रा पढ़ने वाले हैं, अरमैन के जो आइम्मा हैं, एक से बढ़कर एक है, तिलावत सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तो खुश अलहान है और दूसरा अरबी जबान उनकी मादरी जबान है। हमारे भाई हाफिज मोहम्मद अफजाल तूर साहब अगले दिन कह रहे थे, यहाँ पड़े हुए हैं वालिद साहब के पास, कह रहे थे कि उधर जाएं, सऊदीया में ही होते हैं, अभी आए हुए हैं क्लास में भी, तो कह रहे थे कि उधर जाएं, सऊदीया की जिस मस्जिद में भी नमाज पढ़ें, हर फूल की खुशबू ही अपनी होती है, हर फल का जायका ही अपना होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब यहाँ आकर पाकिस्तान में हम नमाज पढ़ते हैं तो आइम्मा हजरात का अल्लाह ही हाफिज है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी नहीं है, इख्फा इजहार का ही कोई पता नहीं है। कहते हैं कि फिर वो चूंकि बड़े उस्ताद जी से हमने पढ़ा हुआ है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का हमें पता है, तो जिस वक्त इमाम को तजवीद के खिलाफ सुनते हुए
پڑھتے ہوئے سنتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، نماز میں خیال ہی ادھر چلا جاتا ہے۔ کہاں آج کے ائمہ اور کہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب قرآن کے ساتھی ہیں، سوز و گداز سے پڑھ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قریشیوں کے بچے، ان کی عورتیں، وہ صدیق اکبر کے دروازے پر قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہیں۔ صدیق اکبر تلاوت کرتے کرتے رو رہے ہیں، باہر قریشیوں کی عورتیں رو رہی ہیں، قریشیوں کے بچے رو رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کو۔ قرآن کا ایک اعجاز ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی ہو، آج بھی اگر بندہ سوچ سے پڑھے تو رونگٹے بندے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے گلوں کو بھی ایسے خوش الہان کر دے کہ ہم بھی قرآن مجید کی خوبصورت کر کے تلاوت کریں۔ دل تو بڑا کرتا ہے لیکن کیا کریں، گلے ہی دیسی قسم کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جس وقت قریشیوں نے یہ حال دیکھا تو ابن دغنا کو بلا کر کہنے لگے، ابن دغنا، ابو بکر سے کہو پڑھنا ہے تو بالکل آہستہ پڑھے، گھر سے باہر اس کی آواز نہ آئے، ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے کہیں یہ ہمارے بچوں اور ہماری خواتین کو گمراہ نہ کر دے، یا اپنی امان واپس لو یا ابو بکر سے کہو کہ آہستہ پڑھے۔ ابن دغنا جو ہے وہ آیا اور آ کر کہنے لگا، ابو بکر تیری بڑی مہربانی، اپنی آواز کو پست کر دے، ورنہ قریشی جو ہیں وہ تو مجھے آج بڑا سختی سے کہہ رہے تھے کہ یا اپنی امان واپس لو یا ابو بکر کو پابند کرو کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ آہستہ کرے۔ جناب صدیق اکبر فرمانے لگے، سنو ابن دغنا، جب ابو بکر قرآن پڑھتا ہے تو اسے اپنے وجود پر قابو نہیں رہتا، آواز اس کی خود بخود ہی بلند ہو جاتی ہے۔ باقی رہ گئی بات امان کی، تو سنو، انی ارد علیکا جوارکا وارضا بجوار اللہ، اپنی امان واپس لو، میں تمہیں تمہاری امان واپس دے کر میں اللہ کی امان میں آ۔ صدیق اکبر نے امان واپس کر دی۔ تو یہ بھی اسی 5ویں سال کا ہی واقعہ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رجب میں یہ معاملہ ہوا، شوال میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے والوں کو جھوٹی افواہ ملی۔ ایک تو یہ افواہ ملی کہ صلح ہو گئی ہے قریشیوں کی، بالکل ہی جھوٹی ہے۔ نہ قریشی جو ہیں وہ مسلمان ہوئے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی صلح ہوئی۔ اب کچھ تو ادھر سے ہی واپس، کچھ پھر جو ہے نا مکے میں آ گئے۔ اب جس وقت یہ لوگ مکے میں آئے تو قریش نے اور زیادہ ان پر ظلم و تشدد شروع کر دی، اور زیادہ زمین ان پر تنگ کر دی۔ نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہجرت کا حکم دے دیا۔ دوبارہ جو ہجرت ہوئی اس کے اندر 82 یا 83 مرد تھے، 18 یا 19 عورتیں تھیں۔ اب رات کے اندھیرے میں یہ لوگ مکے سے نکلے ہیں۔ اب جب نکل کے چلے گئے تو اس وقت مکے والوں کو احساس ہو گیا کہ بندے کچھ نکل گئے۔ انہوں نے پیچھا کیا، پیچھا کرتے کرتے پاؤں کے نشانات جو ہیں یہ پہنچے ساحل پر، لیکن اس وقت تک مسلمان دوبارہ کشتی پہ بیٹھ کر حبشہ کی طرف روانہ ہو چکے۔ اب جس وقت یہ بندے دوبارہ پہنچے، انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اب قریش کو بڑی تکلیف کہ پہلے بڑے تھوڑے سے بندے گئے تھے جو ہمارے ظلم سے بچ گئے تھے، لیکن اب تو اتنی تعداد چلی گئی ہے، اب اگر ان کو ادھر ایسے ہی رہنے دیا گیا پیچھے سے تو اور لوگ جانا شروع کر دیں گے، کام خراب ہے، کیا کریں؟ اب ان کا ارادہ یہ بنا کہ 2 بندے تلاش کریں سفیر، اور وہ جا کر بادشاہ کو ان کے خلاف کریں اور بادشاہ کو مجبور کریں کہ وہ انہیں واپس بھیجے۔ اب چناؤ کیا گیا، قریش سارے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ سفارت کے لحاظ سے کون سے بندے جو ہیں وہ قابل اعتماد ہیں، کون سے بندے کامیاب سفیر ہیں۔ اب 2 نام سامنے آئے، ایک عمر ابن العاص اور ایک عبداللہ ابن ربیعہ۔ ان دونوں کو اور ساتھ ایک وفد دیا
اور انہیں کہا کہ تمہاری ڈیوٹی ہے بادشاہ کے ساتھ بات کرنے کی۔ باقی وفد جو ہے وہ پورا گیا۔ پھر ساتھ انہیں تحفے تحائف دیے کہ یہ بادشاہ کو انتہائی قیمتی عربی نسل کا گھوڑا ہے، یہ بھی تحفے کے اندر دینا ہے، یہ ایک جبہ ہے کمال قسم کا، یہ بھی اسے تحفے میں دینا ہے۔ یہ تو بادشاہ کے تحفے ہیں نا۔ سنو، بادشاہ سے ملاقات سے پہلے بادشاہ کے دربار کے جو پادری ہیں نا، بطریق، چونکہ وہ عیسائی تھے نا، بطریق پادری، ان کے لیے بھی تحفے تحائف لے جاؤ۔ پہلے جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، پہلے انہیں اپنا ہم نوا بنانا ہے۔ جب وہ لوگ تمہارے ہم نوا بن جائیں گے نا، تو پھر جب تم بادشاہ کے سامنے اپنا موقف پیش کرو گے تو یہ لوگ تمہاری تائید کریں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ سفارت کامیاب رہے گی، بادشاہ انہیں واپس بھیج دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ لوگ گئے جی۔ اب انہوں نے جا کر پہلے ان پادریوں سے ملاقاتیں کی، ان بطریقوں سے ملاقاتیں کی، انہیں تحفے تحائف پیش کیے۔ ویسے تو یہ قریشی جہاں بھی جاتے تھے نا، لوگ ان کا بڑا اکرام کرتے تھے۔ کیوں؟ جی کعبے کے متولی آ گئے، کعبے کے گدی نشین آ گئے۔ اسی چیز پر تو اللہ نے انہیں شرم دلائی تھی نا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ وہ قریشیوں کچھ تو شرم کرو، سال میں دو ہی سفر کرتے ہو، ایک گرمی کا اور ایک سردی کا۔ یہ سال میں تمہارے سفر ہیں اور تمہاری معیشت کا دار و مدار اسی سفر پر ہے۔ تم جدھر جاتے ہو شام میں یا یمن میں، لوگ تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں دوسرے لوگوں سے رہائش کے پیسے، اور تمہیں رہائش فری دی جاتی ہے۔ دوسرے لوگوں سے کھانے کے پیسے، تمہیں کھانے کے ساتھ اور میٹھی چیزیں، تکلف والا کھانا دیا جاتا ہے، پیسہ نہیں لیا جاتا۔ کیوں؟ کہ یہ کعبے کے متولی آ گئے، یہ کعبے کے گدی نشین آ گئے ہیں۔ تمہیں بھی تو شرم کرنی چاہیے نا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پھر تم بھی اس گھر کے رب کی خالص عبادت کرو اور اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ۔ اب یہاں بھی ان کا اکرام ہوا، بڑی عزت کی گئی۔ پھر انہوں نے ان کو ہم نوا بنایا، پھر انہیں تحفے تحائف بھی دیے، اور انہیں کہا کہ بادشاہ سے کل کا وقت لے دو، ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے جی؟ کہا ہماری قوم کے کچھ لوگ جو ہے بے دین ہو گئے ہیں، انہوں نے ادھر بڑا فساد مچایا ہوا ہے، ہر گھر کے اندر لڑائی ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، چچا بھتیجے کا دشمن ہے، ہر گھر میں لڑائی اور فساد ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا حبشہ جو ہے وہ پر امن رہے، اس کے اندر فساد نہ ہو، تم ان فسادیوں کو واپس بھیجو، ہم ان کو مجبور کر کے واپس اپنے دین میں لائیں گے۔ یہ ایک بات ہم نے بادشاہ کے سامنے کرنی ہے، تم نے ہماری تائید کرنی۔ اب ایک بیت اللہ کے متولی ہونے کا اعزاز، دوسرا اوپر سے تحفے تحائف بھی مل گئے، منہ میں بھی کوئی چیز جو ہے وہ چلی گئی۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ اب جس وقت بادشاہ سے ٹائم لیا گیا، بادشاہ کو بتایا گیا کہ بادشاہ ہماری قوم کے کچھ نوجوان وہ سر پھرے، اپنے باپ دادا کے دین سے منحرف ہو چکے ہیں، بے دین ہو چکے ہیں، ہم نے انہیں سمجھایا ہے، پھر ہم نے ان پر حالات تنگ کیے ہیں، انہوں نے پورے مکے کے اندر جو ہے فساد برپا کیا ہوا تھا، ہر گھر میں لڑائی ڈالی ہوئی تھی۔ تو اب جب ہم نے تھوڑا سا ان کو تنگ کیا ہے تو وہ بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو چلو پس رہے ہیں، کم از کم تمہارا ملک جو ہے وہ امن کا گہوارہ رہے، آپ ایسا کرو انہیں واپس بھیج دو ہمارے ساتھ، ہم جانے اور وہ جانے۔ اب انہوں نے یہ بات کی، آگے سے وہ جنہوں نے ہدیے اور تحفے کھائے ہوئے تھے پادریوں نے، انہوں نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، واقعی ہم نے پہلے ہی سنا ہے وہ لوگ بڑے دہشت گرد قسم کے ہیں، وہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، انہوں نے واقعی فساد مچایا ہوا ہے، وہ لوگ جو ہے امن کے درپے ہیں۔ جو کسی کے منہ میں آیا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف وہ کہا۔ آپ حکم نامہ جاری کریں، ہم جو ہے پولیس کو بھیجتے ہیں، انہیں اپنے ملک سے نکالتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا ایسا تو نہیں ہو سکتا، جب تک میں ان کا موقف نہ لوں، یک طرفہ موقف جو ہے یہ تو نہیں ہے، یہ تو عقل مند بندے کی نشانی نہیں۔ آج کل بھائیوں ہمارے اندر بھی یہ کمزوری، ایک بندے کا موقف سنا، ہم نے اسے ڈگری دے دی کہ تو سچا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کے یہ خلاف ہے۔ اب یہ بات بڑی ضروری ہے معاشرتی زندگی کے اندر بھی سنیے۔ قرآن مجید کے اندر نا سورہ صاد کے دوسرے رکوع میں
اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان حضرت داؤد کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ اپنے خاص جگہ پر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دو بندے جو ہیں اوپر سے دیوار پھلانگ کر آ گئے۔ حضرت کے تنہائی میں خلوت خانے میں حضرت عبادت میں مصروف ہے، قرآن کے الفاظ، حضرت نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں خلل ڈالا میری عبادت میں؟ تو ایک بندہ کہنے لگا ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں، یہ میرا بھائی والی ہے۔ ان ھذا اخی لہو 99 ناجا، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، والی اناجا، میرے پاس ایک دمبی۔ اس کے پاس کتنی دمبیاں؟ 99، اور میرے پاس قال اکفلنی، یہ کہتا ہے کہ تو ایک بھی مجھے دے دے تاکہ میری 100 پوری ہو جائے۔ اب چاہیے تو یہ تھا حضرت داؤد اس کا موقف لیتے، کیوں بھائی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضرت نے اس کا موقف سنے بغیر اسے کہہ دیا لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجی، بھائی یہ تو ظلم کر رہے ہو، اس بیچارے کی ایک دمبی بھی تم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ او اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا، دوسرے کا موقف سنے بغیر ہی فیصلہ کر دیا۔ حضرت کو جب پتا چلا اللہ کی طرف سے تنبیہ، اسی وقت سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ ایک یہ واقعہ۔ دوسرا، حضرت سلیمان ان کے جو بیٹے ہیں ان کا واقعہ بھی آپ نے سنا۔ حضرت نے رجسٹر حاضری والا لیا، سب کی حاضری لگائی، تو کیا ہوا؟ فقد الطیر، ہدہد صاحب جو ہیں وہ گم۔ حضرت نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے ہدہد نہیں نظر آ رہا یا واقعی وہ غائب ہے۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کریں، مجھے نہیں نظر آ رہا ہے ادھر بیٹھا ہوا، ما لی لا اری الہدہد، مجھے نہیں نظر آ رہا، ام کان من الغائبین، یا واقعی وہ غائب ہے؟ جی واقعی غائب ہے۔ اچھا، بغیر چھٹی کے چلا گیا؟ پتا چلا کہ بغیر چھٹی کے کوئی طالب علم چلا جائے تو اس کو سزا جو ہے وہ تو قرآن کا فیصلہ ہے۔ فرمایا اچھا بغیر چھٹی کے چلا گیا، لأعذبنہ عذابا شدیدا، آلے سخت عذاب دوں گا، او لأذبحنہ، یا تو ذبح کر دوں گا، ہاں، او لیأتینی بسلطان مبین، اسے صفائی کا موقع تو دوں گا، آ کر عذر معقول پیش کرے گا تو پھر بچے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ بے شک جھوٹا ہی کوئی ہو، جھوٹے سے بھی اس کا موقف تو سننا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک بڑے معروف سیاستدان ہیں، ان کے والد صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے والد صاحب کے پاس جب دو بندے موقف لے کے جاتے تو وہ اتنے بھولے اور سادے، وہ کہتے دونوں کا موقف سن کر کہتے مینو تو یہی لگتا ہے جی میں تسی دونوں ہی سچے ہو۔ ہاں، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نجاشی نے کہا جب تک موقف نہیں سنوں گا تب تک میں نہیں ان کو بھیجوں گا۔ بلایا گیا، آؤ بھائی، بادشاہ بلا رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ کام تو بڑا خراب ہے، کیوں بلا رہے ہیں؟ اور جی مکے سے وفد آیا تمہارے خلاف، وہ تمہیں مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، اس لیے بادشاہ نے اب سر جوڑ کے بیٹھے کہ کریں تو کیا کریں، کوئی ایسا کام کریں، کوئی گول مول سی بات کر لیں، کوئی درمیانے درجے کی بات ہو جائے، کوئی جھوٹ موٹ بنا لیں، چلو توریاں کر لیں۔ حضرت جس وقت صحابہ اکرام یہ بیٹھے نا تو خطیب اسلام حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، انہوں نے کہا بھائی نہیں، ہم نے دو ٹوک اپنا موقف بیان کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی پاک کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ جو ہے نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، کچھ بھی ہو جائے نتائج کی پرواہ نہیں کرنی، دو ٹوک اپنا موقف بیان کرنا۔ ٹھیک ہے، آئے بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی تم لوگ ادھر آ گئے ہو اپنا شہر چھوڑ کے، تمہارے پچھلے جو ہیں وہ آئے ہیں، تمہارا کیا قصور ہے، کیوں چھوڑ کے آئے ہو؟ خطیب اسلام حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے دربار میں ایک انتہائی پر اثر تقریر کی، تھوڑا سا اس کے اندر جھلک دکھائی ظہور اسلام سے قبل کی، اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد کی جھلک دکھائی۔ کہا کہ بادشاہ سنو، ہم ایک ایسی قوم تھے، انتہائی ذلیل قسم کے لوگ تھے، دنیا جہان کی برائیاں ہمارے اندر موجود تھیں، جھوٹ ہم بولتے تھے،
چوریاں ہم کرتے تھے، زنا ہم کرتے تھے، دوسرے کے مال کو کھانا اس کے اندر ہم عزت سمجھا کرتے تھے، قطع رحمی ہم کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ بد سلوکیاں وہ ہم کرتے تھے، شرک کے اندر ہم مبتلا تھے، طاقتور کمزور کو دبا جایا کرتا تھا، بت پرستی ہمارے اندر تھی، ہر قبیلے کا بت جدا جدا تھا۔ یہ سارے حالات سنا کے حضرت جعفر فرماتے ہیں بادشاہ پھر اللہ کو ہمارے اوپر ترس آ گئی، اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوئی، اللہ نے ہماری طرف رحمت کا نزول کیا، اللہ نے ہمارے اندر ہی ایک بندے کو نبوت کا تاج سجا کر نبی بنا دیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ لوگوں شرک جو ہے یہ گندی چیز ہے، بت پرستی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، جتنی خوبیاں تھی اس بندے نے ہمیں سمجھائی، ہم اس کی دعوت پر لبیک کہہ کے اس کے حلقے میں آ گئے، ہماری قوم کو یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا، جب تشدد کیا تو ہم جو ہے آپ کے ملک میں آ گئے ہیں امان لینے کے لیے کہ ہم کم از کم جتنے دن باقی ہیں زندگی کے سکون سے گزار لیں۔ بادشاہ نے جس وقت یہ بات سنی اس نے کہا یہ تو مظلوم لوگ ہیں، میں تو انہیں تمہارے سپرد نہیں کروں گا، چلے جاؤ، یہ بندے جو ہے نا یہ بیچارے تو اپنی جان بچا کر آئے ہیں، میں نہیں بھیجوں گا۔ محفل برخاست ہو گئی۔ اب یہ لوگ پھر آ گئے قریش اپنی قیام گاہ پر سر جوڑ کے بیٹھ گئے، کرے تو کیا کریں جی، یہ تو سفارت میں کام ہے، پورے مکے کی نظریں ہمارے اوپر لگی ہوئی ہیں، ہمارے منتظر ہیں، ہم ان لوگوں کو لے جائیں، یہ قومی مجرم ہے۔ عمر بن عاص جو ہیں یہ تو تھے ذرا نرم دل، اور عبداللہ ابن ربیعہ اس کے ذہن میں ایک بات آئی، اس نے کہا لے سن، کل میں ایک ایسی بات کہوں گا ہو ہی نہیں سکتا کہ بادشاہ انہیں واپس نہ کرے، ایسی بات کہوں گا۔ حضرت عمر بن عاص یہ کہنے لگے کہ یار کچھ اس طرح کا کام نہ کرنا کہ ان بیچاروں کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ اس نے کہا بس تو بے فکر رہے، دوبارہ پادریوں کے پاس، دوبارہ انہیں تحفے، ایک دفعہ صرف اور موقع دے دیں، بادشاہ سے وقت لے دیں۔ انہوں نے کہا یار بادشاہ نہیں جی نہیں، تمہاری بڑی مہربانی، ایک بات رہ گئی تھی بڑی ضروری۔ خیر پادریوں نے موقع بنایا، دوسرے دن پھر محفل سج گئی۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی کدھر آئے ہو، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ وہ کل نہ بس پریشانی میں اصل بات بتانا ہم بھول گئے۔ کہا کون سی بات ہے؟ کہ یہ جو ہے نا یہ ولیوں کے منکر ہیں، یہ نبیوں کے گستاخ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، بی بی مریم کے بارے میں ان کے بڑے غلط نظریات ہیں، یہ ولیوں کے گستاخ ہیں، نبیوں کے منکر ہیں۔ بادشاہ وہ اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام ان کا نام لے کر کہا یہ ان کو ماننے والے۔ بادشاہ نے پھر بلا لی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا کیا موقف ہے حضرت مریم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات پڑھنی شروع کر، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، پڑھتے جا رہے ہیں۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، حضرت مریم کا جو واقعہ شروع ہوا تو بادشاہ کیا زارو قطار رو رہا ہے، وہ اس کے سامنے جو پادری اپنی کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ قرآن مجید کے الفاظ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، قرآن مجید کے اندر لذت ایسی ہے، اہل کتاب نے سنا تو وہ بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول نہ کر سکے، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ قرآن تو بھائیو آج بھی کتاب ہدایت۔ جس وقت حضرت جعفر یہ پڑھ رہے ہیں ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ابن اللہ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ روح اللہ ہیں، وہ اللہ کی نشانی ہیں، اللہ کے کلمہ ہیں، وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ پیچھے ساری صفات کا تذکرہ کر کے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ ہیں، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ بادشاہ سلامت یہ بات سچی ہے، لوگ اس کے اندر پتہ نہیں کیوں شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ
ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے اولاد بنانے کی؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی بیٹا بنانے کی؟ اللہ تعالیٰ جو ہے سبحانہ، اللہ پاک ہے بیٹوں سے، اللہ پاک ہے بیوی سے، وزیروں سے، مشیروں سے، شریکوں سے، میرا اللہ جو ہے پاک ہے۔ جس وقت حضرت جعفر کی جو ہے نا تلاوت ختم ہوئی، نجاشی رو بھی رہا ہے، اور اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور درباریوں کی طرف کہنے لگا، سنو کان کھول کے، جتنا انہوں نے حضرت عیسیٰ کا مقام بتایا ہے، اللہ کی قسم اس تنکے سے، اس سے زیادہ ایک تنکا بھی مقام نہیں ہے، بالکل جو حضرت عیسیٰ کا مقام ہے انہوں نے بلی نہیں وہی بچا۔ اب درباری حیران ہے، اب سفیر پریشان ہے کہ جس کام کے لیے آئے تھے یہ کام تو سارے کا سارا الٹا ہو گیا۔ اس نے کہا سنو، اگر اللہ نے موقع دیا میں اس پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اس کے پاؤں کو دھو کر میں اس پانی کو پینا جو ہے اپنے لیے سعادت سمجھوں۔ اس نے کہا اٹھو دفعہ عمر، تم میرے ملک سے نکل جاؤ، انہیں میرے ملک کے اندر آزادی ہے۔ اور مسلمانوں سے خطاب کر کے کہنے لگا، جہاں تمہارا جی چاہے وہاں رہو، کوئی بندہ تمہیں تکلیف پہنچائے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ میرے دربار کے اندر آنا ہے اور میرے سامنے آ کے مدعا اپنا پیش کرنا ہے۔ تو جس وقت یہ سفیر ناکام ہو کر واپس گئے تو وہاں قریش مکہ جو ہیں ان کا غصہ تو اور زیادہ عروج پر ہو گیا۔ پھر چھٹے سال کے اندر حضرت سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر ابن الخطاب ان کا قبول اسلام ہے۔ جتنا وہ دبا رہے تھے اللہ رب العزت اسلام کو اتنا پھیلا رہا تھا، اسلام کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سیرت النبی پر چلنے کی توفیق دے۔ آج کے ہمارے بھائیوں میں، نئے آنے والے ساتھیوں میں ہمارے بھائی ماسٹر سیف اللہ صاحب آئے ہیں، بھائی سرور صاحب بھی آج